عزیزان گرامی، سب سے پہلے آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت کا روز ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور امام عصر کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جس آیت کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے، اسی آیت کے ذیل میں مسلسل چند ہفتوں سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ یعنی جتنے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام میں اگر کسی دین کو فضیلت حاصل ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جتنے دین ہیں، یہ دین ان کے بنانے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے بنا لیے، لیکن جو دین اسلام ہے یہ افضل اس لیے ہے کیونکہ اسے خداوند عالم نے بنایا ہے، اور خداوند عالم خالق کائنات ہے۔ وہ ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ چونکہ اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ ان کی اچھائی کو اور برائی کو جانتا ہے، ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا چیز ان کے لیے خراب ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس نے جس دین کو اپنے مخلوق کے لیے پسند کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام اس وقت سے اس دنیا میں موجود ہے جب سے جناب آدم اس دنیا میں آئے، لیکن یہ دین آ کر مکمل ہوتا ہے رسول اسلام کے دور میں۔ کیسے؟ کہ جب رسول اسلام نے، پیغمبر اسلام نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا تو ولایت مولائے کائنات کے ذریعے سے یہ دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا، اور جب اعلان کر دیا تو اس کے بعد یہ اکمال دین کی آیت نازل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین تو جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لیکن مکمل کب ہوا؟ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب ولایت کا اعلان ہوا ہے، تو یہ دین مکمل ہوتا ہے ولایت پر۔ تو معلوم ہوا دین اسلام کی ایک اہم چیز کیا ہے؟ ولایت، ولایت مولائے کائنات، ولایت ائمہ اہل بیت، یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو یہ دین اسلام جس کی تبلیغ کے لیے پیغمبر اسلام آئے تھے، پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور ان لوگوں کو بھی بتایا جن لوگوں کی ضرورت تھی دین اسلام کو، اور ان لوگوں کو بھی بتایا کہ جو دین کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ تو جن لوگوں کی مدح کی ہے، جن لوگوں کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہے دین اسلام کو، اور جن لوگوں کے نقص و عیب بیان کیے ہیں، جن کی برائی بیان کی ہے، معلوم ہوا جن کی برائی بیان کی وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک ایسی شخصیت بھی دین اسلام میں ملتی ہے کہ جس کی فضیلتوں کو پیغمبر اکرم اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اس نے مجھے راضی کیا۔ یہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جملہ پیغمبر اسلام کب کہہ رہے ہیں؟
یہ حدیث کب بیان فرما رہے ہیں؟ یہ ایسے ماحول اور معاشرے میں بیان کر رہے ہیں جہاں عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایسا دور تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس لڑکی کو وہ اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں پیغمبر اکرم کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، جناب سیدہ اس دنیا میں آتی ہے، تو اس کی عزت و افزائش بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں یہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے کہ پیغمبر اکرم فرط محبت میں آ کر اپنی بیٹے کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے، یہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے، عورتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آج مناسبت بھی ہے ولادت جناب زہرا کی، لہٰذا دیکھیے کہ عورتوں کی حقیقت کیا ہے، عورتوں کی منزلت کیا ہے دین اسلام میں۔ یہ دین اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں آیا، اس کے قوانین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ آج کا زمانہ، آج کی سوسائٹی یہ جو آوازیں بلند کرتی ہے، مرد اور عورت ایک برابر ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جو یہ سوسائٹی، جو معاشرہ، جو ماڈرن سماج یہ کہہ رہا ہے مرد اور عورت ایک جیسے ہیں، تو جہاں جس چیز کو آپ مورد اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی جس چیز کو آپ اتحاد کی بنیاد بنا رہے ہیں، وہی چیز دراصل مورد اختلاف ہے، وہی چیز اختلاف پیدا کرتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی کہا مرد اور عورت، تو یہیں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ صنفیں ہیں۔ تو یہیں سے جس چیز پہ آپ اتحاد قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ عورت الگ ہے، مرد الگ ہے، تو یہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ایکویلٹی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک جیسا عورت کو بھی ملنا چاہیے، مرد کو بھی ملنا چاہیے، عورت کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام نے انصاف کے بارے میں کہا ہے، ایکویلٹی کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ برابری کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بعض اوقات برابری انصاف ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ برابری کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ برابری کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بعض موقع پر وہ انصاف ہو، لیکن ہر وقت وہ انصاف نہیں کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں آپ نے تبرک بانٹنا ہے، تو تبرک میں آپ کیا کریں گے؟ تمام مومنین کو ایک جیسا تبرک بانٹیں گے، کسی میں افتراق نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ برابری۔ تو یہاں برابری کے ذریعے سے آپ نے انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا۔ لیکن ایک جگہ اور ہے، آپ کے گھر میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور آپ بھی گھر میں موجود ہے، گھر والے بھی ہے، تو عزیزان گرامی، جو کھانا آپ کھاتے ہیں، جو کھانا آپ اپنے لیے بناتے ہیں، کیا وہی کھانا چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے کو کھلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے کو کھلا دیں گے تو یہ اس کے لیے نقصان ہوگا، اس کے لیے ضرر ہوگا۔ تو یہاں یہ جو برابری آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا ہر جگہ برابری انصاف نہیں ہوا کرتی، ہر جگہ برابری کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ نے جو کھانا کھایا ہے مساوی طور پر وہی کھانا برابری کے دائرے میں آ کر وہی کھانا چھوٹے بچے کو بھی کھلا دیں تو یہ عدل نہیں، یہ ظلم کہلائے گا۔ تو معلوم ہوا برابری کبھی انصاف ہوا کرتی ہے اور کبھی ظلم بھی ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا
مذہب اسلام نے برابری کے کانسیپٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ انصاف اور عدل ہونا چاہیے۔ اگر کم ملے اور اس کی سلامتی اسی میں ہے تو اس کے لیے وہ عدل ہے، اور کسی کو زیادہ ملے اور اس کی بھلائی اس میں ہے تو اس کے لیے وہ انصاف کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ عورتوں کا حق کم کیوں ہے، مردوں کا حق زیادہ کیوں ہے۔ نہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے عدل اور انصاف کا۔ یہ ان کے ساتھ کمی اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ عدل اور انصاف ہے۔ تو ایسا ماحول تھا جس ماحول میں عرب عورتوں کو اپنی ذلت کا سبب سمجھتے تھے، وہیں ایک شخص آتا ہے، پیغمبر اکرم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے اور اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام تعجب کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے اس عمل پہ تجھ پر عذاب کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ یعنی پیغمبر اکرم اس عمل کی شدت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس پہ کتنا شدید عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جب دین اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب دین اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ تم لڑکیوں کو زندہ دفن کرو۔ ان کی بھی ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، ایک بلندی ہے۔ صرف عرب کے ماحول میں نہیں، بلکہ جو ہم جب تاریخ فلسفہ پڑھتے ہیں اور اس میں فلسفہ یونان، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یونان کے فلسفی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ میں یہ طے نہیں کر پائے کہ عورتیں انسانوں میں شامل ہے یا جانوروں میں۔ یہ یونان کے فلسفیوں کا حال تھا کہ عورتوں کو وہ انسانوں میں شمار نہیں کرتے تھے۔ میں کہوں گا کیا ہو گیا تھا ان کی عقلوں کو کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا میں آئے ہے اسے کیسے وہ حیوان میں تصور کر سکتے ہیں، اسے کیسے جانور میں تصور کر سکتے ہیں۔ یہ کارخانہ قدرت جس کے ذریعے سے چلا ہے اسے ہی تو عورت کہا جاتا ہے۔ انسان اس بات پر غرور نہ کرے کہ مرد اس بات پر غرور نہ کرے کہ ہم ہیں تو یہ دنیا چل رہی ہے، ہمارے وجہ سے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے بتا دیا، قدرت نے بتا دیا کہ دنیا آگے بڑھانے کے لیے مجھے مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مرد فخر کیا کرتے ہیں کہ ہم سے نسل چلتی ہے، تو اس پر بھی خداوند عالم نے بتا دیا کہ نسل مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی چل سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ جب جناب مریم کی والدہ حاملہ تھی اور ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے یہ نذر کی تھی، خداوند عالم میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اسے خانہ خدا کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، خانہ خدا کی خدمت کے لیے رکھوں گی۔ یہ نذر کر لی، لیکن جب جناب مریم کی ولادت ہوئی اور جناب مریم کی والدہ نے دیکھا کہ میں نے نذر کی تھی لڑکے کی اور یہاں میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ ماحول سے گھبرائی کہ یہاں تو لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اور میں نے نذر کی تھی لڑکے کی، تو آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے، اے مادر مریم گھبراؤ نہیں، یہ لڑکی ضرور ہے لیکن 1000 لڑکوں سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی افضلیت صنف سے نہیں ہوتی ہے کہ مرد ہے تو افضل ہے، عورت ہے تو مفضول ہے، نہیں، ذاتی شرافت سے یہ فضیلت ملتی ہے۔ اگر ذاتی طور پر عورت شریف ہے تو وہ مرد سے افضل ہے، اور ذاتی طور پر مرد میں شرافت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ عورت سے افضل نہیں ہے۔ یہ معیار ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو یہاں پیغمبر اکرم
فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو مرد غرور کرتے ہیں کہ دنیا مردوں سے چلتی ہے، تو جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ جیسا بیٹا دے کر خداوند عالم نے بتا دیا کہ دنیا آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر مرد کے بھی دنیا کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جناب مریم کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کے کارنامے ہیں، یعنی خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے ہم اسے علی کل شیء قدیر کہ خداوند عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ نسل آگے بڑھتی ہے مردوں سے، تو دیکھیے جب جناب شہزادی کی ولادت ہوتی ہے تو کیا آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نازل ہوتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی جناب زہرا جو ہے، جناب فاطمہ زہرا، یہ کوثر ہے، ان کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل چلی ہے۔ کس طریقے سے؟ تو آیہ مباہلہ دیکھیے، آیہ مباہلہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو نسل پیغمبر چلی ہے وہ مرد کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک عورت کے ذریعے سے چلی ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جب یہ کج بحثی کرنے کے بعد یہ مباحثہ کرتے ہیں اور دلیل نہیں لا پاتے، علم آ جانے کے بعد جب دلیل نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور آپس میں جھوٹوں پر مباہلہ کرتے ہیں، خداوند عالم کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہاں ابنا انا کس کے لیے ذکر ہو رہا ہے؟ پیغمبر اکرم سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی خداوند عالم پیغمبر سے کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو یہاں پیغمبر اکرم نے بیٹوں میں کنہیں لائے؟ مولا امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو۔ تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ جناب سیدہ کی اولاد ہے، جناب فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، لیکن خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کے بیٹے ہیں۔ تو جہاں خداوند عالم کہہ دے وہاں کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ تو خود خداوند عالم نے بتا دیا کہ نسل صرف مردوں سے نہیں بلکہ عورتوں سے بھی چلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو جو اہل سعادت اس دنیا میں ہے وہ جناب سیدہ کی نسل میں سے ہیں، ان کے ذریعے سے سعادت اس دنیا میں باقی ہے اور تا قیامت باقی رہیں گے۔ اس کی بھی دلیل کہ ائمہ معصومین جو نسل جناب سیدہ سے ہے، ہمارے 11 امام اس دنیا میں آ چکے اور شہادت پا چکے، لیکن ہمارے جو 12ویں امام ہیں وہ بھی نسل جناب سیدہ سے، اور انہیں خداوند عالم نے باقی رکھا ہے تاکہ وہ جب وہ آئیں گے غیب سے، پردہ غیب سے ظاہر ہوں گے تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو آخری قائم آل محمد آج بھی باقی ہے۔ تو نسل تو جو رسول کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے ان کی نسل کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن رسول کی نسل تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا، جن کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے کہا کہ فاطمۃ بضعۃ منی،
کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہاں پیغمبر صرف ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جیسے عام طور پر ایک باپ کہہ دیتا ہے فرط محبت میں کہ میری بیٹی میرا لخت جگر ہے۔ نہیں، یہاں پیغمبر کے ہر حرف پر پہرا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو یہاں پیغمبر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، صرف اور صرف رسول ہے۔ تو رسول ہونے کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا، یعنی فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے۔ جس طرح سے دین اسلام ولایت مولائے کائنات پر کامل ہوتا ہے، اسی طرح سے جناب سیدہ کے ذریعے سے رسالت مکمل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، یہ ہے جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا کہ جنہیں زہرا کہا جاتا ہے۔ بس چند فضیلتیں کہ زہرا کہتے کسے ہیں؟ زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کا نور زمین سے لے کر آسمان تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا تھا جناب زہرا کے ساتھ؟ جب وہ مصلی عبادت پر آتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تو جب آپ نماز پر آتی تھی، مصلی عبادت پر آتی تھی، تو آپ کا نور ظاہر ہوتا تھا اور آسمان کی بلندیوں تک چلا جاتا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں ہی کیوں؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، جناب سیدہ خود نور ہے، اور نماز بھی ایک نور ہے۔ جب نور سے ملتا تھا تو یہ نور اپنی بلندیوں کو طے کرتا تھا۔ اب دیکھیے، یہ نور جب نور مولائے کائنات سے ملا تو نور کا سلسلہ دنیا میں قائم ہو گیا، یعنی جب نور فاطمہ زہرا کا عقد جناب مولائے کائنات نور مولائے کائنات سے ہو گیا تو نور کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہو گیا، یعنی اماموں کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہو گیا، اور یہ سلسلہ امام زمانہ تک قائم رہے گا۔ بس عزیزان گرامی، فضیلتیں تو بہت ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ تمام عظمتوں کو، تمام فضیلتوں کو میں بیان کر سکوں، اس لیے کہ یہ ائمہ اہل بیت ہے، ان کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے جائے ہمارے لفظ کم ہو جائیں گے، لیکن ان کے فضائل کم نہیں ہو سکتے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔